بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہمارا آج کا پہلا پروگرام ہے یہ، اور انتخاب زوجہ و زوج، یعنی مرد اور شادی کے غرض سے مرد اور عورت کا انتخاب، یہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اور بہت زیادہ یہ مسائل جو ہیں اب بگڑتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ عورتوں کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے اور مردوں کی کم ہے۔ ہم آج کی گفتگو کو سرنامہ کلام قرار دینے کے لیے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس کے ترجمے سے پہلے میں عورتوں سے ہی شروع کروں گا، چونکہ عورت کی عظمت کے لحاظ سے دو جملے ضرور کہوں گا، کیونکہ بہت سی خواتین کو شکوہ ہے کہ عورت کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور ان کو دبایا جا رہا ہے ایسا، اور دوسرا ان مردوں کے لیے کہ جو عورتوں کو اہمیت کم دیتے ہیں، اور ان عورتوں کو جو مردوں کو کم اہمیت دیتی ہیں، اس حوالے سے دونوں کے لحاظ سے یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اس زمانے میں بہت سے امور ہیں، حقیقتاً بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گے، اور یہ اگر صرف زوج اور زوجہ پہ گفتگو کی جائے تو یہ بھی اگر مسلسل بھی 1 گھنٹہ ہم دیں تو 30 گھنٹے بھی 30 دنوں میں کم ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس پر ہمیں کام کرنا ہے، چونکہ ایک تو شادیاں نہ ہونا ایک مسئلہ ہے، دوسرا جو شادیاں ہو رہی ہیں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تقریباً ہمارے پاکستان میں بھی یہ پہلے کہا جاتا ہے کہ 5% یا 10% ہوئی، اور اب 18% سے بھی زیادہ، اور بعض کے نزدیک 30% ہو گئی ہے۔ تو یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس کے اسباب ہم ڈھونڈیں گے اور اس کے تلاش کریں گے، تاکہ یہ طلاق کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے، اس کی ریشو کم ہو، اور ارتقاء جو ہے وہ شادی یعنی دائمی شادی کی طرف ہو، ہمارا کمال جو ہو ہمارا زوجیت کے حوالے سے وہ بڑھے۔ آج کی گفتگو میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ اس آیہ مجیدہ میں یعنی مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، یہ ہمارے معاشرتی حوالے سے بھی میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، اور یہ کافی ہوگا سمجھنے کے لیے کہ اگر عورت اور مرد لباس ہے تو لباس ہم پاکیزہ پہنتے ہیں، گندہ لباس، کثیف لباس ہم نہیں پہننا پسند کرتے، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ہمیں لباس ایسا اختیار کرنا ہے، یعنی ایسا چننا ہے، ایسا لباس پہننا ہے جو پاکیزہ ہونا چاہیے، جو صاف ستھرا ہونا چاہیے، جو اجلا ہونا چاہیے، جس سے ہمارے طبی میلانات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور معاشرہ بھی ارتقاء کی منزل پر گامزن ہو سکے۔ آج کی گفتگو کا پہلا مرحلہ جو ہم حل کریں گے، دیکھیں گے، اس کا یہ ہے کہ اول جو شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت زیادہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، ایک ایک گھر میں 3 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور وہ شادیاں کیوں نہیں کر پا رہے، یہ رشتے نہیں مل رہے، اور اگر رشتے ہو رہے ہیں تو وہ پائیدار کیوں نہیں ہو پاتے ہیں، اس کے اسباب ہم ڈھونڈیں گے، تاکہ ان مسائل میں ہم پہلے جو جد و جہد کریں گے، پہلے جو جہاد کریں گے، جو پہلے کوشش کریں گے
کہ ہمیں ایسا رشتہ مل جائے، ایسا خاندان مل جائے جس سے ہماری نسلیں بہتر ہوں، اور کیونکہ وہ ہم جو تلاش کرنے جا رہے ہیں، اگر مرد ہے تو ایسی عورت تلاش کرنے جا رہا ہے جو اس کے گھر کی بنیاد بنے گی۔ یہ گھر کی بنیاد ہے عورت، اور وہ عورت جو مدرسہ ہے، پہلی اپنے بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، وہ عورت جس کی وجہ سے اس گھر کی بنیاد رکھی جائے گی۔ تو ایسی ظاہر ہے کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو بنیادیں مضبوط رکھتے ہیں، تو ہمیں ایسی بنیاد رکھنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہماری نسل جو ہے پائیدار ہو۔ تو آج کی جو گفتگو ہے تمہیدی مراحل میں، ہم نے آگے صرف روایات بیان کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے ترجمے پیش کریں گے تاکہ سمجھنے میں لوگوں کو زیادہ دقت اور زحمت نہ ہو۔ ہمارا ظاہراً ہمارا پروگرام تو یہی ہے کہ زیادہ موضوعات کو الجھایا نہ جائے اور مخصوص انداز میں اس کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں تک واضح پیغام پہنچ جائے۔ تو پہلے تو ہم نے مثلا مرد ہے تو وہ زوجہ تلاش کر رہا ہے، اگر گھر لڑکی والے ہیں تو وہ لڑکا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تلاش کیا کر رہے ہیں؟ پہلا مسئلہ اب قرآن کی آیہ مجیدہ ہے، سورہ نور آیت نمبر 32 سے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے میرے حبیب اپنی قوم کے بے شوہر عورتوں اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو، اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ آج کا پہلا مسئلہ جو ہے، پہلا مرحلہ جو ہے، پہلا جو سٹیپ ہم اٹھا رہے ہیں کہ جب ہم لڑکا تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، لڑکی والے خاص طور پر جب لڑکا تلاش کرنا چاہتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، یہ بنیاد میں نے کہا کہ یہ بنیاد ہے۔ اب چون ہم شادی کیوں کریں؟ ہم اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں یا معاشر الشباب علیکم بالباء، اے جوانوں تم شادی کرو، تم پر شادی کرنا ضروری ہے، خدا پر توکل اور مشکلات سے بے خوف ہو کر شادی کیا کرو تو خدا تمہارا مددگار ہوگا۔ تو گویا کہ جب ہمارا مددگار خدا ہوگا تو شادی کرنا بھی ہر جوان پر لازم ہے، واجب ہے، واجب بمناسبت گناہ کے۔ یہ میں عرض کر دے رہا ہوں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو تقریباً آپ ہر نکاح میں سنتے ہیں، نکاح میں سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری امت پہ سنت ہے اور جو اس سنت سے منہ موڑتا ہے وہ گویا کہ وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ یعنی تاکید کی گئی ہے کہ امت محمدیہ سے اگر وہ انکار کرتا ہے شادی کا، اس کے اسباب انشاءاللہ دوسرے اس میں ہم درس میں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا، اس کے اسباب کیا ہیں وہ بیان کریں گے۔ لیکن آج ایک لڑکا ہے جس کو شادی کا حکم ملا اللہ کی جانب سے اور رسول کی جانب سے، اب وہ تلاش میں نکلا ہے۔ اب جب تلاش کرنا شروع کرتے ہیں ہم لڑکی والے لڑکے کو، تو پہلی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکا امیر ہونا چاہیے، لڑکے کا اپنا گھر ہونا چاہیے، لڑکے کی اپنی گاڑی ہونی چاہیے، لڑکے کے پاس مال ہونا چاہیے، لڑکے کے پاس اچھی جاب ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے، اگر شرط ہے تو وہ نیک بختی کی ہے، وہ ایمان کی ہے، اگر شرط ہے تو وہ دینداری کی ہے، وہ ہم تلاش نہیں کرتے۔ طلاق کی ایک ریشو کا سبب یہ ہے کہ جو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ ہم نے تلاش ہی نہیں کیا۔ ہم نے اگر تلاش کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ نوکری والا، جاہو منصب والا، مالدار ہو، گاڑی والا ہو، ہم نے یہ تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آیت مجیدہ ہے جس کو میں نے تلاوت کیا کہ نیک بخت ہو، نیک بخت لڑکی بھی ہو، نیک بخت لڑکا بھی ہو، یعنی صاحب ایمان لڑکا بھی ہو، صاحب ایمان لڑکی بھی ہو۔ اگر یہ دونوں صاحب ایمان نہیں ہے تو یہ کفر نہیں ہے۔ ہم نے جو تلاش کرنا ہے وہ کیا تلاش کرنا ہے؟
روزی نہ ہو تو نہ ہو، لیکن دیندار ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے، غیور ہونا چاہیے، وہ ہم نہیں تلاش کر رہے۔ اور جب ہم یہ تلاش نہیں کرتے، ہم مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اس کی نوکری دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اس کی جاب دیکھ کر شادی کرتے ہیں، تو اس کے نتائج بھی ظاہراً مختلف آئیں گے۔ تو آج پہلا سبق میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر نوکری نہیں ہے، اگر ایک دیندار ہے، نمازی پرہیزگار ہے، صاحب ایمان ہے، متقی پرہیزگار جوان ہے، تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو کریں، لیکن اس بیٹی کا جو لڑکی بھی نیک ہو، یہ نہ ہو کہ بد زبان ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جو بد زبان عورت ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ جو دیندار نہیں ہے، بے پردہ گھومتی ہے، اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہ کرو جو دیندار ہے، چونکہ یہ کفر وہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو کس سے کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایاکم اکفا، تم اپنے کفو سے شادی کرو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا میرا کفو کیا ہے؟ یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ غور کریں گے اس پر۔ تو اگر کفو نہیں ہے تو پھر وہ رشتہ بھی پائیدار نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اکفاؤ، یعنی کفو سے شادی کرو۔ جو کفو، المؤمنون بعضهم اکفاؤ بعض مومن بعض مومن کا کفو وہ ہے، یعنی کفو وہ تلاش کرنا ہے ہم نے۔ اگر دیندار لڑکی ہے تو لڑکا دیندار ہونا چاہیے، اگر لڑکا دیندار ہے تو لڑکی دیندار ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ کفو نہیں ہے۔ ہاں، اب میں نے جیسے عرض کیا کہ روزی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، جاب نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو قرآن کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ آپ قرآن کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں ان یکون فقراء یغنہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم، اگر تم فقیر ہو تو اللہ اپنے تفضل خاص سے، اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ تو گویا کہ اب یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کر رہے ہوں لطیف، کہ اگر ہم شادی کرتے ہیں جاب دیکھ کر، گاڑی دیکھ کر، گھر دیکھ کر، بینک بیلنس دیکھ کر، اور اس کا ایمان نہیں دیکھتے، تو گویا کہ ہم نے اللہ پہ توکل نہیں کیا ہوا ہے، ہم نے اس کی گاڑی، اس کے گھر، اس کی جاب پر کیا ہوا ہے۔ جبکہ اللہ، اور اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے کہ تم اگر ایماندار دیکھ کر شادی کرو گے، تم دیندار دیکھ کر شادی کرو گے، تم متقی پرہیزگار دیکھ کر شادی کرو گے، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ تو یعنی امیر بننے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ وہ عقد ہے، وہ شادی ہے، وہ نکاح ہے۔ آپ نکاح کریں تاکہ دینداری کے ساتھ ساتھ آپ امیر بھی بن جائیں۔ ایک اور اس میں سوال اٹھتا ہے کہ کفر، بعض مومن کا کفر وہ ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے عزیز و اقارب ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہے، تو میں اپنے بچے کا عقد کرنا چاہتا ہوں یا بچی کا، تو اپنے رشتہ داروں میں تلاش کروں، اپنے جیسے لوگوں میں، یعنی اگر رشتہ دار نہیں ہے تو اپنے جیسے طبقے میں شادی کروں۔ اگر امیر نہیں ہوں، متوسط طبقہ ہوں، تو میں شادی بھی متوسط طبقے میں کروں گا، امیر لوگوں میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہاں بھیانک ہو سکتا ہے، نزاع بڑھے گی اور جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، ساری زندگی جھگڑے میں گزرے گی، اور اولاد جو ہوگی وہ جھگڑوں کا شکار ہو کر پروان چڑھے گی، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ قابل غور جو باتیں ہیں وہ میں عرض کروں گا آج، اور اس میں آپ کے لیے بہت سے فائدے ہوں گے۔ اب ایک جملہ، اس کے جوابات یہی ہوتے ہیں، اور حقیقت میں دوں گا بھی یہی، کہ اکثر و بیشتر سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کیا، بس یہ ایک جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا اس سے یہی سنیں گے آپ کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے۔ اگر رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، ٹوٹتے یہاں کیسے؟ یہاں ٹوٹتے کیسے؟ اور یہ بھی میں آج حقیقت بتا دوں
کہ یہ بھی جناب سیدہ کو دیکھ کر لوگوں نے مشہور کیا کہ عظمت جناب سیدہ کم ہو، کبھی کم نہیں ہو سکتی جناب سیدہ کی عظمت۔ صرف ایک کائنات میں ایک رشتہ تھا جو آسمان پہ بنا اور نکاح بھی آسمان پہ ہوا، وہ جناب سیدہ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھ دو محمد والو۔ اور حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے، لولا ان اللہ خلق امیر المؤمنین علیہ السلام لم یکن لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ واحد رشتہ ہے جناب سیدہ کا، یعنی کف کو پہچانے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زمین پر آدم سے لے کر خاتم تک، یعنی خاتم سے مراد وہ تو باپ ہے، یعنی زمانے تک کوئی جناب فاطمہ کا کفو نہیں تھا۔ کفو وہ اگر کوئی ہے جناب سیدہ کا تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس لیے، اور میں عرض کر دے رہا ہوں، بہت سے رشتے آئے ہوں گے جناب سیدہ کے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انکار کیا تھا تو صرف کفو وہ دیکھ کر انکار کیا ہوگا کہ بے دین کو وہ عصمت قدرے سے پلی ہوئی کیسے دے دی جائے، وہ معصومہ کیسے دے دی جائے۔ یہ ظلم ہوتا اگر رسول، نعوذ باللہ من ذالک، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا عقد علی کے سوا مولا کائنات کے علاوہ کسی اور سے کرتے تو یہ بھی ظلم تھا، کیونکہ معصومہ غیر معصوم کی سرپرستی میں چلی جاتی اور غیر معصوم حاکم بن جاتا معصوم کا، تو یعنی عصمت یعنی محکوم ہو جاتی۔ تو گویا کہ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا، اس لیے رسول سے بھی اور امام جعفر صادق سے بھی کہلوایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ فقط کفو اگر دیکھا گیا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واحد رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا، باقی رشتے سب یہ زمین پر بنے ہیں، زمین ہی پہ ٹوٹے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کریں، آپ رشتہ کریں، اچھا شوہر تلاش کریں، اچھا لڑکا تلاش کریں، اور وہ لڑکا ایسا ہو کہ جو دیندار ہو، ایماندار ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دین نہ جانتا ہو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیں، ایک حدیث اور نکل کر دیتا ہوں، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ جو آپ تلاش کرنے جا رہے ہیں، مثلا زوجہ تلاش کرنے جا رہے ہیں آپ، تو ایسی دیندار عورت تلاش کریں، کیونکہ آپ کی عورت نے ادب جو سیکھنا ہے وہ زوجہ شوہر سے سیکھنا ہے۔ اگر شوہر صحیح ہوگا تو وہی سیکھ کر زوجہ منتقل کرے گی بچوں میں، اور اگر یہ زوجہ لے رہی ہے مرد سے اور مرد بے دین ہے، بد زبان ہے، بد کردار ہے، وہی سیکھے گی اور وہی اولادوں میں منتقل کرے گی۔ اس کا نقصان بھی یعنی ہمارے بچوں، میں نے عرض کر دیا پہلے کہ غور کریں کہ ایسی عورت کو تلاش کرنا ہے، ایسے مرد کو تلاش کرنا ہے جو دونوں دیندار ہوں۔ دینداری شرط ہے، دینداری ہونی چاہیے، اگر دینداری نہیں ہے تو پھر ہمارا رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ وہ ارتقاء کی منزل پا سکتا ہے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیں، بے فت حسن، یعنی ہمارے جوان، اب میں اسباب کی طرف چلوں گا لیکن ایک جملہ اور عرض کر دے رہا ہوں، اگر آپ عورت تلاش کرنے چلے ہیں اور اس کی سیرت نہیں دیکھتے، آپ اس کی صورت دیکھتے ہیں، بہت حسین ہے، جمیل ہے، حسین و جمیل ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں اس جیسا حسین کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بد کردار بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بد زبان ہے، وہ دیندار نہیں ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معصوم کیا فرماتے ہیں کہ یاکم و خضرا دیمن، یعنی کہ اگر ایسی عورت سے جس کی حسن و جمال تو اپنے مثل مثال ہو، بے نظیر ہو، لیکن اس کا کردار ٹھیک نہ ہو، عفت والی نہ ہو، صاحب عفت نہ ہو، پاک باز نہ ہو، بے پردہ ہو،
تو میرے مولا فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی زوجہ تلاش کر لے جو جس کا صرف نظریہ حسن ہو تو میرے مولا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے فضلے پر گندگی کے ڈھیر پر اگی ہوئی سبزی اٹھا لی، یعنی مزبلے پر اگی ہوئی سبزی سے اس نے رشتہ کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مزبلے پر اگی ہوئی سبزی سے بچو، اور من تزوج امرأة لجمالها رأى فيها ما يكره، اور پھر فرماتے ہیں چھٹا امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کہ اگر تم ایسی عورت سے شادی کرتے ہو جو فقط جس کو جمال کی وجہ سے عقد میں لایا گیا ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں پھر ایسی چیزیں اس میں دیکھو گے، ایسی چیزیں اس میں دیکھو گے جو منفور ہوں گی، یعنی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کریں گے جس کو گویا کہ ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو گویا کہ کوشش کریں کہ اگر مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، حسین و جمیل عورت ہو اور پھر اس کا کردار بھی حسین و جمیل ہو تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر آج اب 3 اسباب میں بیان کروں گا، اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ اٹھائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کی لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی، میں جو اپنے مشاہدات و تجربات ہیں وہ بھی بیان کروں گا اس میں، اور میں سے پہلا جو ہے وہ تعلیم ہے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے میں نے مغرب کے بعد کہ تعلیم ہے۔ آپ کہیں گے تعلیم کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ 10% خواتین 10% مرد یعنی لڑکے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور 80% یا 70% خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اگر یہ ریشو ہے تو پھر جب وہ لڑکی پڑھ رہی ہے، ماسٹر کر جاتی ہے، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، نہ جانے کیا کیا کچھ کر بیٹھی ہے، اب اس کے مقابلے میں لڑکا ظاہراً ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میری لڑکی کی تعلیم اتنی ہے تو میں کسی جاہل کو نہ دوں، پڑھے لکھے کو دوں، تو اتنا پڑھا لکھا ملتا نہیں ہے۔ اگر 50 میں سے 10 عورتیں بھی، 10 خواتین، 10 مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی تعلیم حاصل کر جاتی ہیں اور 10 لڑکے نہیں ملتے ہیں تو وہ 5 لڑکیاں 5 ملتے ہیں تو 5 لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ تو اس کے لیے شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ پھر دیندار تلاش کریں آپ۔ یہ والی تعلیم معیار نہیں ہے، تعلیم اگر معیار ہے وہ تو دینداری والی ہے، وہ تقوی پرہیزگاری والی ہے۔ ایک تو یہ ہے اگر والدین اس پر کمپرومائز کر لیں اور اللہ سے سودا کر لیں کہ میں لڑکی پڑھاؤں گا، ضرور بہت زیادہ پڑھاؤں گا، لیکن اگر اتنی تعلیم والا لڑکا نہ ملا دیندار تو میں جو دیندار ہوگا اس کو میں دے دوں گا۔ اگر اس میں وہ صفت ہے دنیاوی تعلیم کی تو اس میں دینداری والی صفت ہے، کیونکہ قیامت کے دن دنیاوی تعلیم نہیں پوچھی جائے گی، دینداری پوچھی جائے گی، تو یہ فوقیت ہوگی۔ اور اگر دینداری نہیں یعنی دیکھی جا رہی، دنیاوی تعلیم دیکھی جا رہی ہے، اگر مرد زیادہ پڑھا ہے لڑکی کم پڑھی ہے تو کفر نہیں ہے، ہمیشہ وہ تانے سنے گی کہ جاہل خاندان سے آئی ہے، جاہل ہے، گوار ہے، غور فرما رہے۔ اور اگر زوجہ زیادہ پڑھی ہے مرد کم پڑھا ہے تو اس کا بھی یہی تانا ہوگا کہ تم جاہل ہو۔ تو اگر یہ صورت رہے گی تو پھر نزاع ہوگا، گھر میں جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، اور جب فساد ہوگا تو ہمارا کوئی کام ٹھیک طریقے سے انجام تک نہیں پہنچے گا۔ گویا کہ ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا ہوگا، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو کیا کیا چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں، خوبصورتی کو نہیں رکھنا ہے اپنے ذہن میں، ہم نے خوبصورتی کو دیکھنا ہے اور ہم نے اس کو کیا دیکھنا ہے، سیرت کے لحاظ سے دیکھنا ہے۔ ہم نے اس کو اپنی ہونے والی بہو کو یا بھابھی کو یا زوجہ کو ہم نے ایسا دیکھنا ہے کہ جس سے ہمارے گھر کی عمارت و بنیاد قائم ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اس میں بہت سے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوالات ہوں اور آپ سوال کریں تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو پھر کیا ہم کریں؟ ہم صالح اور شریف خاندانوں میں شادی کریں۔ تزوجوا فی الحجر الصالح،
آپ ایسی زوجہ لے کر آ رہے ہیں کہ جو صالح و شریف خاندان کی نہیں ہے تو نطفے میں اس کا اثر ضرور ہوگا. یعنی آپ غور کریں، اپنی زوجہ کا سوچ سمجھ کر انتخاب کریں، کیونکہ ایک حدیث اور بھی چھٹے امام صادق آل محمد کے سامنے آ گئی ہے، وہ ذکر کر دیتا ہوں. تخیروا لنطفکم فن الابناء تشبہ الاخوال. اچھی طرح سوچ سمجھ کے شریک حیات کا انتخاب کرو، کیونکہ شریک حیات کا انتخاب کرو گے جو لڑکے پیدا ہوں گے تو وہ اپنے لنطفکم، یہ جو نطفہ قرار پائے گا اس عورت سے، اس نطفے کی جو سوچ سمجھ ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا میلان ہوگا وہ اپنے ماموں کی طرف ہوگا. تو گویا کہ وہ ہمیں بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی اور پھر ہمیں اپنے بچوں کا عقد کرنا ہوگا، کہ وہ بچے عادات میں اپنے ماموں پر جاتے ہیں، یہ بھی غور کریں. جبکہ ہمارے یہاں اکثر ہم سنتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں غسل خانہ دیکھنے، پاخانے دیکھنے، باورچی خانہ، جو چیزیں دیکھنے کے لیے کہا گیا وہ دیکھی نہیں جا رہی. فقط صفائی نہیں، صفائی اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو یعنی باطنی صفائی بھی اس کی دیکھنی ہے آپ نے. اگر باطنی صفائی دیکھیں گے تو پھر تو آپ کی عمارت، گھر کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوگی. کیونکہ ہم نے ایسی بچی کو شادی کر کے لانا ہے جو ہمارے بچے کی ماں کے ساتھ ایک اچھی معلمہ بھی بنے. لڑکی کا عقد نہ کرو، بد اخلاق سے نہ کرو. امام فرماتے ہیں لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، سیء الخلق، ایسے مرد سے، یا اب دونوں کو میں استعمال کر رہا ہوں، ایسے مرد سے اپنے بیٹی کا، بہن کا عقد نہ کرو، یا ایسے عورت سے اپنے بھائی یا بیٹے کا عقد نہ کرو جو بد خلق ہو، یعنی کردار اور گفتار کے لحاظ سے اچھا نہ ہو، گالی و گلوچ دینے والا ہو، مار پیٹ کرنے والا ہو، تو ایسے سے عقد نہ کریں. اس سے بھی آپ کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی